السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ذات محترم، پچھلی نشست میں پچھلے مہینے جب تیسری یا چوتھی اتوار کو میں نے درس دیا تھا، اس میں نے جو یہودیوں کی اشیاء ہیں ان کے بائیکاٹ کے متعلق بات کی تھی کہ اگر ہم فلسطین جا کر غزہ جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی جو اشیاء ہیں اس کا بائیکاٹ لازمی کیا جائے جس حد تک ہو سکے. لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائیکاٹ تو کر دیا جائے گا لیکن پھر بھی ان کو فائدہ ہی ہے. اب بائیکاٹ کر کے بھی کیا فائدہ ہے، کیونکہ ہم نہیں تو کوئی اور ممالک ان کی چیزیں تو خریدیں گے. ہم نہیں خریدتے، ہاں یہاں پہ تھوڑا نقصان ہوگا پاکستان میں، یا جو لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے ان کی خرید زیادہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی غیر مسلم ہیں، وہ بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس کی تعداد زیادہ کر دے خریدنے میں، تو ان کا کوٹا پورا ہو جائے گا. لیکن جو اصل ان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہے ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال. اب جب ہمارے اعمال ہی درست نہیں ہوں گے تو ہر چیز کا بے شک بائیکاٹ کر دیں. یہاں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ادھر سے ان کی چیزوں کا نام و نشان مٹا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے. جو وہ کام کرتے ہیں وہی ہم عمل کر رہے ہیں، جو وہ کرتے ہیں اسی طرح کا ہم نے کرنا ہے. ہماری شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کے ہمارے ایونٹ ہوں یا کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو، اس کے موقع پر دیکھ لیں جتنے بھی طور طریقے ہیں ہم نے سارے انہی کے اپنانے ہیں. یہ پیچھے جو ان کا کوئی تہوار گزرا ہے جس کو انگلش میں ہیلووین کہتے ہیں، جس میں یہ بھوتوں والی شکلیں بنا کے یا کاسٹیومز وغیرہ کپڑے پہن کے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس تہوار میں ہمارے مسلمان ممالک بھی شامل تھے. اس تہوار میں ہمارے مسلمان بھی شامل تھے، انہوں نے بھی ان کو مبارکیں دی، ان کے ساتھ خوب انجوائمنٹ کیا، سارا کچھ کیا. ہمارے کئی یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ ان کے ساتھ شامل تھیں. اب جب ہمارے کام ہی ان کی طرح ہیں تو ہم جتنی مرضی بائیکاٹ کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہمارے وہاں پر جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے صرف قتل کرنا، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا اسکول کالجز میں کنسرٹ ہو رہے ہیں، عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، سنگرز کو بلایا جا رہا ہے، وہ ناچ گانا ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اتنی دکھ بھری ویڈیو ہے اور اتنی افسوس کرنے والی ویڈیو ہے. کس پر؟
ہمارے جو حکومت ہے اس پر، اور جو ہمارے جن کو ہم رکھوالے کہتے ہیں، جو پولیس والے ہیں، ان پر اتنی افسوس کرنے والی ویڈیو تھی۔ اب اس میں کیا ہے کہ ایک عورت وہ فلسطین کا نعرہ لگا رہی ہے کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے، آزاد کروایا جائے، تو ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ آ کر اس عورت کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ بھئی جو وہاں پر ہو رہا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے ملک میں اگر رہ کر، اس پاکستان ملک میں جو آزاد ملک جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں رہ کر ہم کسی اور کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہی پاکستانی ملک جس کو ہم آزاد ملک کہہ رہے ہیں، وہی اگر ہم ان کے لیے بول رہے ہیں تو وہ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آزاد ملک نہیں ہیں، ہم غلام ملک ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر چل تو ان کی رہی ہے، ہماری کہاں پہ چل رہی ہے۔ ادھر ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی کہ اگلی سیٹ کس کی ہے، یہ ابھی تک سوچو بچار میں لگے ہوئے سارے کے سارے، کسی کو نہیں پتا۔ تو ادھر سے ہٹ کے جب تک ہم اپنے جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان کی طرف، ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو یہاں ہم اپنے اعمال درست نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ اب وہ بالوں کے ڈیزائن کرواتے ہیں، ایک چیرا یہاں سے آ رہا ہے، ایک چیرا یہاں سے آ رہا ہے، اب ہم نے ان کو دیکھ کے جا کے تصویر کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، جا کے نائی کو دکھاتے ہیں اس طرح کی کٹنگ کرنی ہے ہماری۔ وہ کون ہے؟ مسلمانوں کی کٹنگ ہے، غیر مسلموں کی کٹنگ ہے، یہودیوں کی کٹنگ ہے۔ اب والدین جا کے بچوں کو کہہ رہے ہیں، بچوں کے بارے میں جا کے نائی کو کہتے ہیں کہ میرے بچے کی اس طرح کی کٹنگ کرنی ہے، ذرا سی بھی خراب ہوئی میں نے تمہیں پیسے نہیں دینے۔ تو ادھر بچوں کو کٹنگ، ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے گلوں کی کٹنگ، یہاں پہ اب اپنے بالوں کی کٹنگ کروا رہے ہیں، ان کے گلوں کی کٹنگ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ادھر اگر کوئی بچی غلط لباس میں، ویسٹرنز کپڑوں میں، یعنی کہ پینٹ شرٹ میں یا ایسے ٹائٹ لباس جس میں سارا جسم واضح ہو رہا ہے، اس کپڑوں میں آ جائے تو اس کو منع کیا جائے، بیٹا تم مسلمان ہو، اچھے کپڑے پہنا کرو، برقع پہنا کرو۔ آگے سے اس کے والدین کے کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو آزادی دی ہوئی ہے، جیسا مرضی والا لباس پہنے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بھئی یہ انہوں نے ملک کو بچانا ہے، یہ ملک کی نیو جنریشن ہے، مسلمان جنریشن ہے ماشاءاللہ۔ تو جب ایسی مسلمان جنریشن ہوگی تو یہ سب ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ کہ بچا سکتا ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے، جس طرح میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ اپنے یہاں بیٹھ کے ہم ویڈیوز لگا رہے ہیں، ہیش ٹیگ لگا رہے ہیں، سیو فلسطین، سیو مسلم وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو ذرا آگے ہوں، تھوڑی ہمت کریں۔ تو یہ تو ہمت تو دور کی بات ہے، یہ اتنی آواز سن کے ڈر جائیں گے کہ ابھی لوگ آنے لگے ہیں اور ہمیں لے کے جائیں گے وہاں پر فلسطینیوں کے پاس، وہاں پہ جنگ لگنی ہے۔ ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے اعمال اتنے مضبوط ہے ہی نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اور ہمارے جو بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، چھوٹے بچوں کو کس کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی جا رہی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی جا رہی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی سنائی جا رہی ہیں۔ نہیں، جب تک ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی باتیں نہیں سنائیں گے، یہ پرانے واقعات جو سارے گزرے ہیں، اس طرح کی ہم باتیں نہیں سنائیں گے، تو بچے کس طرح ان کے دل میں کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے لیے رحم دلی پیدا ہوگی۔ ہم تو ان کو کہانیاں سناتے ہیں، وہ فلاں بندے نے ایسے کیا، فلاں بندے نے ایسے کیا، بچپن میں بچوں کا چپ کرانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے بچے یا اس طرح کے ہمارے اعمال جو ہیں وہ کس طرح اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یا اپنی ماؤں کو، مسلمان جو ہیں ان کو بچائیں گے یا ان کے بارے میں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ کس طرح کریں گے؟ ان کی ہمت تو نہیں پڑنے والی، کیونکہ ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان ہی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ ہمیں اپنی ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہو کے بھی غیر مسلم ہیں، تو کس نام کے مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ آواز اٹھائی جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے جو حکمران ہیں وہ آواز بند کر دیتے ہیں کہ خبردار تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ آگے سے دھمکایا جاتا ہے کہ تمہارے بچے بھی ہیں، تمہارے گھر تمہاری ماں بھی ہوگی، تمہاری بیٹی بھی ہوگی، تمہارا باپ بھی ہوگا۔ اگر راستے میں جاتے جاتے ان کے ساتھ یہ ہو جائے، آگے سے دھمکایا جاتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے اپنے خاندان کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کون بندہ چپ نہیں کرتا۔ لیکن یہ تو تب بھی ہوگا جب ہم ایک گروہ میں باہر نکلیں گے یا ایک گروہ میں آواز اٹھائیں گے۔ ہر شخص یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا یہ سوچ کے بیٹھا کہ وہ آواز اٹھائے گا تو پھر میں آواز اٹھاؤں گا۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پہلے آواز اٹھائے گا پھر میں آواز اٹھاؤں گا۔ تو اسی چکروں میں نہ وہ آواز اٹھا رہے نہ یہ آواز اٹھا رہے۔ تو جب تک ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ درست نہیں کریں گے تب تک نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ یہاں پر ایسا ہونا چاہیے مسلمان اگر ان کے دل میں ذرا سے بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے درد ہے، ان کے لیے ذرا سے بھی تکلیف ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو تو یہ چاہیے کہ سارے داڑیاں رکھ لیں، سارے اپنے اعمال کو درست کر لیں، مسجدیں بڑھ دی جائیں۔ ایک دفعہ وہ ہل جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ جہاں مسجدیں ویران ہوں ادھر کس ملک میں جا کے یہ سارا کچھ کیا جائے گا، یا کس طرح آواز اٹھائی جائے گی۔ ادھر ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لیں، ایک صف سے کہاں پہلے 4 صفیں ہوتی تھی، 5 صفیں 6 صفیں ہوتی تھی، کرتے 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 صرف اور صرف بہت مشکل جو ہے ہر نماز میں ایک صف مکمل ہوتی ہے یا دوسری صف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی مرضی مسجدوں میں دیکھ لیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں مسجد اس طرح کی ہے اس لیے ادھر اتنا رش نہیں ہوتا، یا فلاں مسجد اس طرح کی ہے اس لیے ادھر رش نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں، سب مسجدوں کا یہی حال ہے کہ بمشکل جو ہے 1-2 صف جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو باقی مسلمان کہاں پہ ہیں؟ سارے مسلمان ہی ہیں نا اس ملک میں۔ میرے خیال سے کہ 99% اس ملک میں مسلمان ہی ہیں، تو باقی مسلمان کہاں پہ ہیں؟ اپنے علاقوں کی مسجدوں میں نماز پڑھیں، تو کم از کم اگر اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں میں نماز پڑھیں، ان کی مسجدیں جو علاقوں کی مسجد ہیں وہ تو تھوڑی بہت بڑی ہونی چاہیے نا، کہ صرف اور صرف اس علاقے کے لوگ ہی ایک مسجد میں جا رہے ہیں تو کم از کم وہ مسجد تو بڑی ہونی چاہیے۔ لیکن نماز ان کا کوئی کر کے دکھائے ان کو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، ان کو کم از کم تھوڑا پریشر تو ڈالا جائے اپنے اعمال سے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے ان کے اوپر پریشر تو ڈالا جائے تاکہ وہ خوف زدہ تو ہوں کہ واقعی مسلمان ایک جٹ ہو گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے ان کا آپس کے اختلاف ختم نہیں ہوتے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا۔ ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے سے کہتا ہے کہ تم نے فلاں مسجد میں نہیں جانا، ایک عالم دوسرے عالم سے کہتا ہے کہ تم ایسے ہو، تم کافر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ جو اس کو سنتا ہے وہ ادھر نہیں جاتا، جو اس کو سنتا ہے وہ ادھر نہیں جاتا، سارے ایک دوسرے کو بول رہے ہیں۔ جب ایک ملک میں رہ کے اور ایک ہی محلے میں رہ کے آپس میں ان کی نہیں بنتی تو انہوں نے مل جل کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیسے مل سکیں گے؟ نہیں مل سکتے جب تک اپنا اختلاف ختم نہیں کریں گے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو کے ہمارے اختلاف ختم نہیں ہوتے، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ جتنی مرضی ان کی بڑی لڑائی ہو، جتنا مرضی ان کے آپس میں کچھ بھی ہو، لیکن جب مسلمانوں کو مارنے کی باری آتی ہے وہ سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ایک جٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہمارے سر سے جوں نہیں رینگتی کہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم تو محفوظ ہیں۔ اب اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کس طرح کے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا مرضی بائیک آؤٹ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا انہیں، جتنا مرضی بائیک آؤٹ کر لیں۔ کہہ تو رہا ہوں میں بائیک آؤٹ کروں، بائیک آؤٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بائیک آؤٹ کریں، لیکن بائیک آؤٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں تاکہ کم از کم ان کو فرق تو پڑے کہ یار واقعی یہ مسلمان جو ہے وہ جاگ گئی ہے، اب ان کی طرف سے ویک اپ کال آ گئی، اب ہمارا کیا بنے گا۔
ان کو کم از کم اس کا تو خوف ہو، تب ہی وہ باز آئیں گے۔ وہ روز کا روز ایک پیغام بھیج رہا ہے کہ آج غزہ کے فلان جگہ پہ حملہ ہوگا، آج فلسطین کی فلان جگہ پہ حملہ ہوگا، وہ ٹارگٹ بتا رہا ہے کہ آج فلان جگہ پہ حملہ ہوگا، اتنے بندے وہاں پہ مریں گے، اتنے وہاں پہ موجود ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ لیکن ہمیں کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ ساتھ والی گلی میں ہو رہا، کون سا ہماری گلی میں ہو رہا۔ جب ہماری گلی کی باری آئے گی پھر ہم ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اس کا ہمیں خیال کرنا ہے، تب ہی جو ہے وہ ہمارے اعمال کا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی آواز، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ جب کوئی بھی عذاب آنا تو صرف اور صرف خاص لوگوں پہ نہیں آئے گا، سب کے اوپر اکٹھا ہی آئے گا، سب بیچ میں رگڑے جائیں گے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو ہمیں درست کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے، بائیکاٹ بھی کریں اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ جو بچے، جو بچیاں غیر مسلموں کے رواجوں پہ چل رہے ہیں یا ان کے طور طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، ان کو اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، ان کو اس سیرت کے متعلق چلنا چاہیے اور اس طور طریقے کے مطابق چلنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، ان کا نبی کریم۔ ہم اکثر جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے چلیں، ایک سے ایک بڑھ کے ہمارا کام ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ایک سے ایک نہیں بڑھنا، ہمیں ان کو بڑھتے ہوئے دیکھنا جنہوں نے ہمیں کچھ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی اور اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، جس شہر میں بھی، جس ملک میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایسی رحمت ان کے اوپر نازل فرمائے کہ ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ ایسا کوئی غیبی مدد بھیج دے، کیونکہ ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایسی غیبی مدد بھیج دے جو کہ ان مسلمانوں کو اس ظلم کی چکی سے بچا لے، ان مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کے شکنجے سے اللہ تعالیٰ باہر نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.